اگر محبوب کسی سے صلح کر لے تو قیامت تک اس سے صلح رہے، اگر محبوب کسی سے جنگ کر لے تو قیامت تک جنگ رہے۔ محبوب سے محبت کا معیار ہی یہی ہے جناب۔ قرآن کریم کی جس آیے مبارکہ کو میں نے سرنامہ گفتگو بنایا ہے، اس پہ ہمیشہ سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب مکرم کو مخاطب کر کے ایک بات رکھی کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ کس بات کا؟ کہ ہم نے خدا کی توحید و معرفت بتائی، قرآن جیسا عظیم سنویدھان عطا کیا، کرمنا بنی آدم کے تاج کے ساتھ خیر امت کے عظیم تاج سے نوازا گیا۔ یہ جو کچھ بھی انعام و اکرام ہے، اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ اس کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ اس سے پہلے تو یہ کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ رب قدیر کبھی کبھی اپنے قرآن کریم کے موضوع کو دیکھیں، پروردگار عالم نے ہزارہا کروڑہا ارب و خرب انگنت بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مگر کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا۔ جب اپنے محبوب مکرم کو فرمایا، جو وجود بخشا، خاکدان گیتی پہ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کو دنیا میں بھیجا اور جب قرآن نازل کیا تو کسی بھی چیز پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا، مگر اپنے محبوب کی آمد پہ کہا لقد من اللہ علیہم منن، ہے نا؟ فرمایا کہ ہم نے بڑا احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہ عظیم احسان پروردگار عالم نے بندوں پہ جتلایا۔ اس کے سارے احسانات بڑے ہیں۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے کہا کہ کوئی معاوضہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، نماز پڑھو جو تمہاری معراج ہے، مگر اس کا کوئی معاوضہ نہیں، جو معاوضہ نہیں دیا جائے گا، کچھ نہیں اس کے بارے میں مانگا جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نے سب فری میں دے دیا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے محبت رکھو۔ اب یہاں اہل قرابت سے محبت میں ایک بات پوشیدہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر اہل قرابت سے محبت نہیں کی گئی تو جو کچھ بھی رسول سے ملا وہ غاصبانہ قبضہ ہوگا۔ نماز اہل قرابت کی محبت کی وجہ سے نماز ہے، قرآن اہل قرابت کی محبت کی وجہ سے قرآن عطا کیا گیا، تو وہ قرآن ہمارے لیے وہ نعمت اہل قرابت کی محبت کی بنیاد پہ ہے۔ جو کچھ بھی ملا وہ اہل قرابت، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے محبت رکھو۔ اب اس محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ محبوب جس رویے سے پیش آئیں وہ رویہ اس کے لیے محبوب ہوتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر محبوب اپنے
مد مقابل کو کچھ نہ کہے تو محبوبیت کا مقام یہ ہے کہ اس محبوب کی محبت میں وہ بھی کچھ نہ کہے. اور اگر محبوب کسی سے صلح کر لے تو قیامت تک اس سے صلح رہے. اگر محبوب کسی سے جنگ کر لے تو قیامت تک جنگ رہے. محبوب سے محبت کا معیار ہی ہے یہ جناب. یہ معیار ہے اہل قرابت سے محبت. تو محبت کے معیار کو ہمیں دیکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو معیار بنایا وہ معیار ہے کہ جن سے محبت ہے ان سے محبت ہے, اور جن سے عداوت ہے اہل قرابت کی ان سے عداوت ہے, اور جن کے اپنے معاملات ہیں جس میں نہ عداوت کا پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے اور نہ کسی طریقے کے تان و تشریح نظر آ رہی ہے, تو ہم بھی خاموش ہیں. یہ معیار ہے محبت کا. جس دور میں ہم ہیں اس دور میں معیار الگ الگ طرح کے ہیں. محبت کے معیار کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وقت چونکہ کم ہمارے لیے ہے, یہ محبتیں ہیں آپ کی کہ وقت آپ نے آج پروگرام رکھ دیا. مجبوری میری یہ ہے کہ صبح 6:30 بجے عیش باغ سے میری ٹرین ہے, اور جو گاڑیاں ابھی جاتی ہیں آرٹیکا, اس سے میں نے اس سے مہلت 12 بجے تک کی لی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں ہمیں گھر جانا ہے, بائک رکھنی, وہاں سے نکلنا ہے. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 40-45 منٹ, 50 منٹ یا پوری گفتگو 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ ہم مجبور ہیں ابھی. اس لیے کسی بھی ٹاپک کو ہم سیر حاصل تو نہیں, لیکن اخبارات کے جو شوقین تھے وہ صرف عنوان پڑھ کے مضمون سمجھ لیا کرتے. تو اس وجہ سے صرف سرخیاں اگر بیان ہوں گی تو مضامین سامنے آ جائیں گے. معاملات یہ ہیں, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے, یہ نبی سے کہلوایا گیا ہے, اور یہ فرمان خدا کا ہے. اے محبوب آپ فرما دیجئے, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم سے کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے محبت رکھو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کے ذریعے سے ایمان ملا, تو ایمان صدقہ ہے اہل قرابت کی محبت کا. نبی کے ذریعے سے توحید کی معرفت حاصل ہوئی ہے, صدقہ ہے اہل قرابت کی محبت کا. جس کی وجہ سے ملا اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ پانا نہیں ہے, وہ غاصبانہ قبضہ ہے, وہ چھیننا ہے. اب مسئلہ اس بات کا ہے, اہل بیت کا صاف ستھرا معنی یہ ہے کہ نبی کے گھر والے. اب نبی کے گھر والے بغیر گھر والے کی شروعات ہی گھر والی سے ہوتا ہے, بغیر گھر والی کے گھر والا ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں, ہم اہل بیت کی بنیاد مانتے ہیں. ہم نبی کی تمام ازواج مطہرات ہماری جو مائیں ہیں وہ نبی کے گھر والوں میں ہیں, اس لیے کہ وہی گھر والی ہیں. اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبھی شہزادے جو سن شعور سے پہلے چلے گئے وہ بھی اہل بیت ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. مگر
یہاں جو مخصوص ذکر ہو رہا ہے، جسے نبی نے مخصوص کر کے ذکر کیا، اس کا مخصوص طریقے سے ذکر ہوتا ہے، اور جسے عام طریقے سے اسے عام طریقے سے۔ بڑی مشہور روایت ہمیشہ محرم میں آپ سنتے رہتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نور والی چادر پھیلائی اور کہا کہ کہاں ہے علی آ جائیں، کہاں ہے فاطمہ آ جائیں، کہاں ہے حسن آ جائیں، کہاں ہے حسین آ جائیں، اور اس چادر رحمت کے نیچے چادر ایک تھی، تن 5 تھے، تو وہ 5 تن ہیں، ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اس ذکر میں ہر ایک کے فضائل اپنی جگہ، کسی کے پیمانے کو جن کے پاس ناپنے کا آلہ ہو وہ ناپے، لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جسے ناپنے والا نپ جاتا ہے، جسے ناپنے والا نپ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی چیز ناپنے کے لیے انسان کا قد اتنا بڑا ہو یا اس کی پہنچ ہو کہ وہاں تک ناپ سکے، جس کے تلووں کو دیکھنے کے لیے ٹوپیاں گر جائیں، اس کے سر تک سراپا ناپنے اٹھ گئے ہیں آج۔ یہ موضوع بحث کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرمایا یہ پس منظر ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت کے، پھر اس کے بعد خلافت کا دور ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گا، گویا فرمان کے مطابق 30 سال خلافت کے حضرت امام حسن مجتبی کی 6 ماہ کی خلافت پر مکمل ہوتا ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق کہ یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، گویا وہ صلح نبی کے فرمان کے مطابق ہے، علی کے لال کا فیصلہ ہے، اس لیے اس صلح پہ ہمارا کسی بھی طریقے سے کہیں تک کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ ہم امام حسن مجتبی کو بھی اور ان کی آل کو بھی اپنے ایمان کا حصے میں اتنی ہی جگہ دیتے ہیں جتنی اولاد حسینی کو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی تاریخ آنے سے پہلے شہادت حضرت امام حسن پا چکے، کربلا میں امام حسین شہید ہو رہے ہیں۔ شہادت کا الگ الگ طریقہ رہا، مگر کربلا کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو امام علی مقام کربلا میں جا رہے ہیں، یہ واقعہ بھی ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اتنی وضاحت کی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کو تو حضور نے مٹی دے دی تھی کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، مجھے فرشتے نے لا کے دیا ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ گویا یہ ساری چیزیں ہونی تھی۔ اب ایک بات آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی تھی تو دعائیں کیوں نہیں کی گئیں؟ جناب اگر یہ مصائب ہوتے، یہ بلائیں ہوتی، یہ مصیبتیں ہوتی تو اس کو ٹالنے کے لیے دعائیں کی جاتی،
मगर ये इम्तिहान था और हर उस शख्स को इम्तिहान के मराहिल से गुजरने का शौक होता है जिसे अपने ऊपर एतमाद होता है, ताकि दुनिया ये देख ले कि हमारे इल्म को, हमारे अमल को, हमारे तरीके को जब इम्तिहान गाह में रखा गया तो हमारा मकाम क्या रहा। और एक बात और भी है, इम्तिहान गाह के अंदर सोर्स उसे लगाने की जरूरत पड़ती है जिसे यकीन नहीं होता कि ये पर्चा हल कर लेगा। सोर्स उसे लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिसे ये यकीन होता है वो चैलेंज के साथ कहता है कि जो चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो चाहे सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी तैयारी हमने कराई है और ये खुद भी बहुत अच्छे से तैयारी किया है। अब मसला इस बात का है, करबला होनी है, करबला से पहले तैयारी कराई जा रही है। तैयारी कराने के लिए इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की किस किस तरीके से तैयारियां कराई गई हैं, आप जरा अंदाजा लगाएं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से लेके जब तक, अगर बहुत लंबा वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हुजूर ने यह कहा कि इन्हें न रुलाया करो। उसकी वजह यह है कि हुजूर ये जानते थे कि करबला की सरजमीन पे क्या होना है। एक चीज ध्यान में रखें, अगर ये बात हमारा बेटा हो, आपका किसी का बेटा हो, और अगर डॉक्टर ये कह दे कि 10 साल का मेहमान है, जबकि वो 10 मिनट का न रहे, उतनी मोहब्बत नहीं आती, उतनी तरस नहीं आती उसे देख के, जितना ये मालूम हो जाए कि इसकी जिंदगी इतनी ही है। नहीं मालूम है वो बात अलग है, मालूम होने के बाद उसकी नवैयत अलग हो जाती है। ये बात अगर मालूम हो जाए कि 10 साल का मेहमान है तो हर मुमकिन कोशिश होती है कि इसका इलाज कहां से हो पाएगा, इसके लिए क्या तदबीर की जाएगी, जबकि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। मगर उस मंजिल तक पहुंचने से पहले हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। यहां यह मालूम है कि जिस सरजमीन पे शहीद किया जाएगा उस सरजमीन की मिट्टी भी आ चुकी है। शहीद कहां किया जाएगा, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इशारा कर दिया कि जिस वक्त में शहीद किया जाएगा, हयाते ज़ाहिरी के साथ मैं ना रहूंगा, हयाते ज़ाहिरी के साथ अली न होंगे, हयाते ज़ाहिरी के साथ फातिमा न होंगी, हयाते ज़ाहिरी के साथ भाई हसन भी न होगा, ये तन्हा होगा। लेकिन नबी ये भी इशारा कर रहे थे कि उस वक्त में अगर कोई होगा जो उस मिट्टी को देखेगा, वो मेरी शरीक जिंदगी में उम्मे सलमा होंगी। गोया ये नबी बता रहे थे कि गैब जो है वो परवरदिगार ने मुझ पे आश्कार रखा है, जिसे मुझे आया करना था वो मैं आया कर दिया, जिसे मुझे पोशीदा रखना था उसे मैंने पोशीदा रखा है, जिसे आया करना था वो आया कर दिया, जिसे पोशीदा रखना था उसे पोशीदा रखा है। आप अंदाजा लगाएं, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारी चीजों को, चूंकि तमहीद के बाद एक निचोड़ की तरफ, मगर दिक्कत इस बात की है कि तमहीद अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो तकरीर शायद समेटने मुश्किल हो। ये मकसूद मेरा ये था कि आम तौर से ये एक बात आती है कि बाबा मुश्किल कुशा हैं, तो उन्होंने मुश्किल कुशाई क्यों नहीं की। ऐसे भी हुसैन को मानने वाले हैं, जो इमाम हुसैन नहीं हजरत हुसैन कहते हैं, उनको
اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگر بابا علی مشکل کشا تھے تو انہوں نے کیوں نہیں مشکل کشائی کی، نبی کے نواسے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ جناب، بچوں کی مدد اس وقت کی جاتی ہے جب بچے پہ اعتماد نہ ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ آزمائش و امتحان کے مراحل سے گزارے جائیں گے، اور امتحان کے مراحل سے گزارا جانا، کیا ہم نے کہا یہ کہ امتحان کے مراحل سے گزارا جائے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں ایک اشارہ یہ بھی کیا، یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، تم میں جو سب سے بہتر ہے جس کا تقوی بہتر ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہاں ساری لوگوں کو، ساری انسانیت کے حقوق کی پاسداری کا یہ اعلان فرمایا، وہیں اپنی امت کو ایک میسج بھی دیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک حل یہاں نکل رہا ہے کہ کوئی بھاری نہیں، کوئی ہلکا نہیں، سب برابر ہیں۔ جب سب برابر ہیں، یہ اعلان ہو چکا، ان میں سے پھر چھانٹ کے نکالا کہ یہ دو بھاری چیزیں ہیں۔ سب برابر ہونے کے بعد ان میں سے دو بھاری چیزیں ہیں، سب ہلکے ہو گئے جب اس میں دو بھاری چیزیں ہیں، اور ایک بھاری چیز تو قرآن ہے، دوسری بھاری چیز اطرت ہے۔ گویا قرآن اور اہل بیت، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کو قرآن سے اور قرآن کو اہل بیت سے جوڑ دیا۔ اب یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ قرآن اور اہل بیت، ان دونوں چیزوں کو، یہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جو مضبوطی سے تھام لیں گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نبی نے دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا۔ نبی نے سردار جنت دو لوگوں کو بنایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں کی تابعداری ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح بتایا اور اپنے صحابہ کو نجوم ہدایت بتایا، گویا ادھر بھی دو کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں ایک طرف دیکھیں، اگر دو دیکھ رہے ہیں تو کشتی کا پتوار کہیں بھی لے کے جا رہا ہے، کنارہ ملنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اصحابک النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، آنے والی نسلوں کے لیے نجوم ہدایت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں، جہاں دو ایک طرف صحابہ، ایک طرف اہل بیت، ایک طرف قرآن، ایک طرف اہل بیت، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین۔ اب جنتی جوانوں میں حسین کو پکڑنے والا حسن کو چھوڑ کے اگر جانا چاہ رہا ہے تو جناب حسن تو بڑے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو پکڑے تو قرآن تو سنویدھان ہے، قرآن تو تھیوری ہے، پریکٹیکل بغیر تھیوری کے نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اگر صحابہ کو پکڑ رہے ہیں تو جناب آپ ستارے تو دیکھ رہے ہیں مگر کشتی پہ تو سوار نہیں ہیں، مجدھار میں ہیں۔ تو یہ دونوں، یہ خاص خیال، یہ پوائنٹ ہے۔ اب یہاں قرآن سے اہل بیت کا جو تعلق اور جو ربط جوڑا گیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی لوگ پریشان ہیں، بڑی دویدھا میں ہیں کہ یہ ذاتی واد کہاں سے چلا آیا۔ جناب یہ ذاتی واد نہیں ہے، یہ اہل بیت سے تعلق ہے قرآن کا۔ اب اہل بیت سے جو تعلق ہے، اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن 1400 برس پہلے اس وقت میں کمپلیٹ ہو گیا تھا جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد، حضور کے بعد تو قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی نا۔
اور حضور کے وصال ظاہری کے 50 سال کے بعد کربلا میں واقعہ پیش ہو رہا ہے. 50 سال تک یہ دیکھنا تھا. قرآن کی آیتیں تو سب اپنی جگہ ہیں, لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے جب بات آئی کہ قرآن سے اہل بیت کا تعلق کیسے ہے, تو کربلا اس گتھی کو سلجھاتا ہے. امام علی مقام کربلا میں پہنچے, اور پہنچنے کی جو صورت بنی وہ بھی اتفاقیہ صورت بنی, اس لیے کہ لیٹر کربلا سے نہیں آ رہے تھے, اس جگہ سے خطوط آ رہے تھے جہاں حضرت علی اپنا دارالحکومت قائم کر چکے تھے. دباؤ اس جگہ سے نہیں ہو رہا تھا جو خطہ کربلا کا ہے, بیعت کا مطالبہ شام سے ہو رہا تھا. امام کربلا نہیں نکلے, مدینہ سے مکہ آئے, مکے میں ٹھہر گئے. اب یہاں جب مطالبہ شروع ہوا تو پھر یہاں سے مدینہ جانے کے, یہاں سے جب کوفہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے, اب کوفہ جانے کے لیے تو کوفے کے راستے میں تو کربلا نہیں آتا, کوفے کے راستے میں تو کربلا نہیں آتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ نکل رہے ہیں, لیکن نکلنے سے پہلے اس وقت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی, تابعین کی تعداد تھی, اور جو تعداد تھی بھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص شعور کو پہنچنے کی عمر 7-8 سال 9 سال 10 سال ہونی چاہیے. 50 سال کے بعد یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد حاضر میں جن کی عمر 10 سال رہی ہوگی وہ بھی 60 سال کا رہا ہوگا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن رسول آپ نہ جائیں. کوفیوں کی بدعہدی تو آپ نے دیکھی لی ہے, جنہوں نے مسجد کے اندر آپ کے بابا کو شہید کیا وہ کوفہ ہے, ان کے خطوط پہ جائیں گے. جو آپ کے بھائی حسن کے فیصلے کے بعد باغی ہو گئے, مخالف ہو گئے, آپ ان پر اعتماد کریں گے. لیکن 150 خطوط محتاط راویوں کے انداز کے مطابق امام فیصلہ کرنے لگے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیں. کیا دور اندیشی تھی امام پاک کی, وہ کسی صحابی کو بھیج دیتے یا کسی صحابی کے بیٹے کو بھیج دیتے کہ جاؤ حالات کا جائزہ لے کے آؤ, کون انکار کرتا. اور حسین جس کا انتخاب کر کے بھیجتے, خود انتخاب کر کے بھیجتے, تو وہ دغاباز تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ وہ دغا کرے گا. لیکن امام پاک نے کسی کو نہیں بھیجا, بھیجا تو اپنے اہل بیت سے بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا. انہوں نے حالات کو بہتر اور سازگار لکھ کر بھیج دیا کہ اچھے آپ آ جائیں میرے ہاتھ پہ. اسلام جو ہے بیعت کرنے والے کی تعداد 18,000 سے زائد ہیں, آپ تشریف لائیں. بڑی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے. آپ کے پاس جب خط ملا تو آپ نکلے. بات یہاں پہ اتنی ہے کہ جب راستے میں پہنچ رہے ہیں تو خبر آپ کی شہادت کی, آپ کے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر مل رہی ہے. وہاں سے واپس ہونے کی بات ہو رہی ہے. حسین کے ساتھی تھے, چراغ جلا کر بھی دیکھ لیا, چراغ بجھا کے بھی دیکھ لیا, کوئی ہٹنے والا نہیں تھا. اگر وہ حضرت امام مسلم نہ ہوتے اور اتنا بڑا سانحہ ہوتا تو کربلا کے ان 22,000 اور یزید سے پہلے
وہ جانے والے شخص پہ ہی الزام لگایا جاتا کہ سب سے بڑا دغاباز اور دھوکے باز یہ شخص تھا جس نے جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے اور بلا کر انہیں شہید کروا دیا. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حسین کی دور اندیشی یہ تھی کہ اپنے گھر سے اپنے چچا اپنے بھائی اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو الزام لگانے میں دیر لگتی نہیں لگتی. اچھا چلیے وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. وہاں سے حر بن یزید نام اس زمانے میں رکھے جاتے تھے. یزید کے علاوہ حر کی ولدیت بھی یزید ہے. 5000 کے دستے یا 1000 کے دستے کے ساتھ پہلے روکا گیا. اب وہاں سے پھر یہ ہوا کہ نہیں، ساتھی جو کہہ رہے ہیں کہ انتقام لیا جائے گا تو راستہ تو کربلا جا رہا ہے، کوفہ جا رہا تھا. اب وہاں سے کربلا جانے کی جو کنڈیشن ہوئی ہے وہ کنڈیشن اس لیے ہوئی کہ حضرت امام حسین نے شرطیں لکھی. وہ ساری شرطیں وغیرہ اب آپ اپنے اندازے کے مطابق دیکھ لیں گے کہ آپ سن چکے ہیں. بات یہاں سے ہوئی کہ ان شرطوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اب بھیجا جائے قاصد، اور آگے سے کیا میسج آتا ہے. اب چلنے کی جو صورت ہوئی، قاصد کو بھیجا گیا کہ آپ اس راستے سے آئیے اور ہم اس راستے سے لے کے چل رہے ہیں. اب جب راستہ چل رہے ہیں، ادھر سے آنے والا واپس ہو رہا ہے، ادھر سے جانے والے جا رہے ہیں. جس جگہ پہ ملاقات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ نہیں انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، وہ وادی ماریا کے نام سے جانی جا رہی تھی، جسے کربلا کہا جا رہا ہے. خیمہ نصب کر دیا گیا ہے. یہ ایک اتفاق تھا وہاں پہنچنے کا. چلیں پہنچ گئے. امام کی پرورش تو ہو چکی تھی. اب وہاں پہ ایک بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ فرات پہ قبضہ، لشکر پہ لشکر آ کے خوف زدہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں گے آپ تعلق دیکھیں گے، چونکہ ان کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ان 2 بھاری چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا. کیا گہرا تعلق تھا، کیا گہرا تعلق تھا جب یہ حالات کریٹ کیے جانے لگے گے. فرات پہ پہرا، جب یہ حالات بنائے جانے لگے کہ خوف زدہ، جب یہ اندازہ ہو گیا کہ جانوں کے اور مالوں کے نقصان ہوں گے، امام نے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش نہ کی. انہوں نے فوراً، چونکہ اللہ کے کلام پہ ایسی گہری نگاہ تھی، قرآن ساری انسانیت کے لیے تھا، مگر حالات کربلا میں بن رہے ہیں. حسین کا ہر قدم قرآن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بھوک سے، پیاس سے، پھلوں کے اور جانوں کے نقصانات سے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن کا موضوع بھی یہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو رب آزمائے گا کسے؟ رب کسے آزمائے گا؟ اپنے ماننے والوں کو یا اپنے منکرین کو؟ آزمائے گا ماننے والوں کو. منکرین پہ تو عتاب ہوگا، عذاب ہوگا. اب یہاں پہ آزمائش، امام سمجھ گئے کہ آزمائش، امام ثابت قدم ہو گئے. آزمائش کس چیز کی ہوگی؟ بھوک سے آزمایا جائے گا. کوئی بات نہیں کھانا کھائیں گے، رب آزما رہا ہے. پیاس سے کوئی بات نہیں، پانی نہیں پیئیں گے، رب کی طرف سے آزمائش ہے. یہ آیت کربلا میں نازل نہیں ہوئی تھی. یہ آیت حسین کی پیدائش سے پہلے یا اس وقت کی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تمہیں
भूख और प्यास से लिमिटेड करके छोड़ न दिया जाएगा, उससे जोड़ के फलों और जानों के नुकसानात से। तो जानों के नुकसान और एक चीज ध्यान रहे, फल कहते किसको हैं? दरख्त से जो सब्र आते हैं वो दरख्त के फल हैं। इंसानों से जो औलादें पैदा होती हैं वो इंसानों के फल हैं। आजमाया जाएगा। अच्छा, इस आजमाइश का मेयार क्या है? जनाब, इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद रब फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, बशारत है उन लोगों के लिए जो मुसीबत में सब्र करें। कालू, कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा देखें कि यानी सब कुछ के बाद वो ये भी कह दें कि हम भी अल्लाह का माल हैं और हमें भी पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। अब जो खुद अपनी जान को दे दे, उसके बाद रब का ऐलान हो रहा है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, तो उन्हीं के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत पर हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, वहां हालात जो बनाए जा रहे थे, एक तरफ 72 नुफूसाने कुदसिया या 82 अफराद पर मुश्तमिल कारवां, एक तरफ 22,000 या उससे जायद अफराद, कुरान दोनों तरफ है। जनाब, मुसीबत का वक्त आ रहा है, मसाइब का वक्त आ रहा है, परेशानी का वक्त आ रहा है, इम्तिहान के मराहिल हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए हुसैन समझ रहे थे, कुरान उन हाथों में भी था, उन्हें नहीं समझ में आया, उन्हें नहीं समझ में आया, कुरान इसलिए इधर समझ में आ रहा था। इसीलिए कहा था इन दो भारी चीजों को अगर मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह न होगे। इसलिए कि सबसे पहला गुरोह जो करबला में मद्दे मकाबिल आया था वो कुरान को तो थामे हुए था, अहले बैत को छोड़े हुए था। करबला मौलाना जावेद चिश्ती साहब किबला, नारे तकबीर। कुरान को तो थामे हुए था, अहले बैत को छोड़ दिया था, लेकिन उसी में जिन्होंने अहले बैत को भी थामा था और कुरान को भी थामा था, चिराग जला के भी देख लिया, चिराग बुझा के भी देख लिया, और देख लिया जो दोनों को थामे थे वो कभी गुमराह न हुए। वो ऐसे कि सर कट के भी जिंदा है और वो सर बचा के भी मुर्दा है। आप जरा अंदाजा लगाएं, तारीख गवाह है कि हर शख्स अपने सर को हाथ से बचाता है। ये हुसैन है जो अपने हाथ से सर को बचाया है। हर इंसान अपने सर को हाथ से बचाता है, लेकिन हुसैन ने अपने हाथ से सर को बचाया, अपने सर से हाथ को बचाया। ये क्या नक्शा था? चूंकि मौजू करबला और माबाद करबला था। आप जरा अंदाजा लगाएं कि करबला के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से ताल्लुक रखने वाले हजरत इमाम अली मकाम, आपके भाई, आपके चचाजाद भाई, आपके भांजे, आपके भतीजे, 19, 21, 23 मुख्तलिफ रवायतें हैं। इतने अफराद करबला में शहीद हो रहे हैं। सवाल पैदा यह होता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जब हम अली से मोहब्बत कर रहे हैं तो अली के लालों को छुपा के क्यों बयान कर रहे हैं? अली के लालों का नाम छुपा क्यों रहे हैं? अगर ये है कि नहीं अली के साथ हम फातिमा के लाल की बात कर रहे हैं तो जनाब अब्बास अलमदार हजरत फातिमा की औलाद नहीं है। अगर वो हजरत अली के साथ अगर उम्मुल बनीन की एक बेटे का नाम लिया जा रहा है तो करबला में शहीद होने वाले दूसरे का क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है? तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चौथे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? चले भाई ठीक है, हजरत इमाम हसन मुजतबा के एक बेटे का नाम लिया जा रहा है तो फिर दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों इन दोष और
3 शहीद होने वालों में से 2 का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर इमाम के एक बेटे जो करबला में बच गए, जिनसे इमाम हुसैन की आल चल रही है, औलाद चल रही है, इमाम हसन का एक बेटा भी करबला में बच गया, जो जंग लड़ने के बाद जख्मी हालत में बच गया, जिससे औलाद हसन चल रही है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल पैदा ये हो रहा है, अहले बैत की मोहब्बत का मेयार हम नहीं तय करें। अहले बैत की मोहब्बत का मेयार वो अल्लाह और रसूल ने जो तय किया है, उस मेयार पे उतरेंगे तो मोहब्बत अहले बैत है, वरना सब कारोबार है। उस मेयार को देखें। हजरत इमाम हुसैन के बेटे, कुल बेटे, जिनके कदमों की धूल अगर हमें मिले तो हम सुरमा बनाना भी अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे। हमारे माँ बाप कुर्बान इन शख्सियतों पे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हजरत इमाम हसन के एक भी बेटे, फिर अइम्मे अहले बैत में उनका एक भी बेटे का नाम नहीं लिया जा रहा है। और अगर इमाम हसन का कोई बेटा नहीं था तो ये बताओ कुर्बे कयामत जो हजरत इमाम महदी आएंगे वो किसके बेटे होंगे? कयामत तक हसन का कोई बेटा न होगा, आखिर में हजरत इमाम हसन के बेटे कहां से आएंगे? तो जनाब ये मोहब्बतों के कारोबार न किए जाएं। मेयार ये है कि मोहब्बत है तो मोहब्बत है। हजरत इमाम ने हसन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे आपकी नस्ल, हम कहते हैं नजीबुत तरफैन। नजीबुत तरफैन उन्हें कहते हैं जो हजरत इमाम हसन की भी आल हो और इमाम हुसैन की भी। लेकिन दूसरी तरफ हम भी यही कहते हैं कि करबला में सिर्फ एक इमाम हुसैन की औलाद से सारे सादात चल रहे हैं। जनाब, जब एक से सादात की नस्ल चल रही है तो फिर हसनी कहां से ला रहे हो? और अगर इमाम हसन के बेटे थे तो फिर उन्हें छुपा क्यों रहे हो? तो ये मौजूदा दौर के हंगामा आ रही और फितना परवरी के दौर के हैं। अभी इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोहब्बत के मेयार को समझें। तरह तरह से वही लोग आजमाए जाते हैं, निशान जिनमें मोहब्बत के पाए जाते हैं। अब आ जाए कि करबला की सरजमीन पे हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 7, 9, 8, लेकिन बहरहाल हजरत अब्बास अलमबरदार और हजरत इमाम हुसैन के अलावा भी बेटे हैं, लेकिन क्यों नहीं, जो शहीद हुए उनका नाम क्यों नहीं लिया जाए? ये एक सवाल है। मोहब्बत का मतलब यह है कि अहले बैत से मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। इस मौजू पर बड़े बहसों मुबाहिसे होते हैं। हम उन बहसों से ऊपर उठकर यह देखें कि चूंकि हम जन्नती जवानों के सरदार के वफादार हैं या सरदारों के वफादार हैं, जन्नती जवानों के सरदारों के, यानी दोनों सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन। हजरत इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन उम्र में छोटे हैं। इन दोनों की वफादारी यह अहले सुन्नत का सेवा और शियार है। अब आए करबला में। करबला में हजरत इमाम आली मकाम के इन भाइयों में हजरत सैयदा ज़ैनब के जो बच्चे हैं हजरत इमाम हुसैन के भांजे हैं, करबला में शहीद हुए। उन नामों को कभी मौजू ऐसा होगा उस वक्त में तफसीरन गुफ्तगू की जाएगी। यहां अर्ज ये करना था कि करबला के अंदर तमाम लोगों की यके बाद दीगरे शहादत हो रही है। इमाम अली मकाम की शहादत से पहले जितने लोग भी थे, वफादारी इसी का नाम था कि हम बाकी हैं,
तो आपको नहीं जाने देंगे। 72 लोगों में 4-5 सहाबी भी हैं, लेकिन चैलेंज है 22,000 में एक भी कोई सहाबी नहीं है। 72 में हजरत हबीब बिन मुजाहिर सहाबी हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त तक इमाम आली मकाम पर कोई तीर नहीं आने दिया। लेकिन चैलेंज है कि तारीख में 22,000 में एक भी सहाबी को लाओ। सहाबा के बेटे हैं, तो जनाब बेटों का बाप के ऊपर और बाप का बेटों के ऊपर नहीं आता। कनान अगर तूफान नूह में गर्क हो तो हजरत नूह पर थोड़ी कोई इल्जाम लगाया जाएगा। हजरत इकरमा सहाबी हैं, बाप अबू जहल है तो ना अबू जहल की तारीफ की जाएगी, ना हजरत इकरमा की तौहीन की जाएगी। जो सहाबी है वो सहाबी है, जो मरदूद है वो मरदूद है, जो मेयार है वो अपनी जगह। अब यहां करबला के बाद मसाइल खड़े हो रहे हैं, दिक्कतें क्या हैं? बाज़ अहबाब जो यजीद को बचाने की कोशिश में पड़े हैं। हमने ये कहा था कि हम हसन की सुलह पे सुलह इसलिए कर रहे हैं कि हम हसन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन की जंग पे कयामत तक जंग है, हुसैन से जिसकी जंग हुई है उससे सुलह नहीं होने वाली। जिसने यजीद से सुलह की उससे हमारी जंग है। अब आप आ जाएं करबला में, ये चूरन बेचा जाता है कि इमाम आली मकाम को बैयत के लिए मजबूर जरूर कर किया लोगों ने, लेकिन यजीद ये नहीं कह रहा था कि कत्ल करवा दीजिएगा। ठीक है, यजीद ने बिल्कुल नहीं कहा होगा। शाम की तरफ काफिला लेकर सर लेकर गए, उस रास्ते में भी जो मराहिल हो रहे हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो गवर्नर था उसने सर को अपने सामने तश्त में रखवाया, छड़ी मारी, और वहां छड़ी मारने के बाद फिक्रे कसे। वहां भी एक सहाबी हैं, गालिबन वहां हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, ये याद रखेंगे। लेकिन जब ये सर यजीद के दरबार में पहुंचा है तो यजीद ने भी हजरत इमाम हुसैन पे तंज किए हैं, और वहां हजरत अबू बरजा असलमी है। तो गोया लोग कहते हैं नहीं वो एक बात है। नहीं जनाब, यहां यजीद को ललकारने वाले की मलून छड़ी हटा, मैंने दंदाने मुबारक को और लभाए मुबारक को रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा है। वहां जो यजीद के सामने खड़े हुए वो हजरत अबू बरजा असलमी है, और यहां जो इसे वो हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब बात यह हो रही है कि एक तरफ तो यह है कि कुरान से ताल्लुक को जो हमने जोड़ा था कि करबला की सरजमीन पे इम्तिहान होना था, दुआ की गई कि परवरदिगार हुसैन को साबित कदम रखना, नाना ने दुआ की साबित कदम रखना, बाबा ने दुआ की साबित कदम रखना, माँ ने दुआ की साबित कदम रखना, भाई ने दुआ की साबित कदम रखना। और जब इम्तिहान का मरहला आया तो खौफ का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, प्यास का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, भूख का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं, जानों के नुकसान का पर्चा इमाम हल कर रहे हैं। यकीन था, इसलिए वहां जरूरत नहीं थी फोर्स की कि आसानी फरमा देना, चाहे जितने भी मुश्किलात के बराहिल हो। बहन, हमने हुसैन को तेरी अता से इतना तैयार कर दिया है कि इम्तिहान में ये कामयाबी होगा। और कामयाबी का मरहला तो ये रहा कि फुरात पर पहरा है, हुसैन खामोश है, सोशल बाइकाट है, हुसैन खामोश है, शीरखार अली असगर ले लिया गया, हुसैन खामोश है, और मोहम्मद को शहीद किया गया, हुसैन खामोश है, हसन के बेटे शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश है, हमारे अपने के सगे भाई शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश है, इनके बेटे शहीद हो रहे हैं, हुसैन खामोश
خاموش ہیں, بھتیجے شہید ہو رہے ہیں, حسین خاموش ہیں, اس لیے اور پھر خاموشی کے ساتھ جب بات آئی, کوئی بھیک نہیں مانگی جا رہی ہے, کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے, جب وقت آ رہا ہے تو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ میدان میں جا رہے ہیں, اور میدان کارزار میں جانے کے بعد بھی آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا کے مل رہے ہیں. گویا حسین کا یہ عمل کربلا کی سرزمین پہ, یہ قیامت کی صبح تک صرف اس عمل کو دیکھنا ہو تو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے, کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ لو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان مراحل سے گزرنے والے کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, جو مصیبت میں صبر کرے اور قالوا کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. کیا حسین نے یہ بھی نہیں کیا؟ یہ بھی کیا, سب پہ صبر کر کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. وہ خود بھی چلے گئے. اب بتاؤ یہ ہے کہ چلو یہاں تک تو حسین نے کر لیا, اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ حسین حق پر تھے یا نہیں تھے. ارے کسی سے نہ پوچھو, قرآن سے پوچھو. جو ان مراحل سے گزر جاتا ہے اس کے لیے پروردگار تیرا کیا حکم ہے؟ رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, رفیقان کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب یہاں پوچھنا تھا کسی سے, آج بھی پوچھنا ہے. پوچھو قرآن سے جو ان مراحل سے گزرا تو وہ کون ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. اچھا, صرف رحمتیں اور برکتیں, اس کے بعد بھی کچھ ہے واولئک هم المہتدون, اور وہی ہدایت پر بھی ہیں. اب آئیے, یہ موضوع تو ہو گیا. دوسری طرف قرآن سے تعلق, اب قرآن میں ہم ہر چیز کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے, اس سے پہلے کی آیت دیکھ لیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, جب تم پر مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے کام لو. کربلا کی سرزمین پہ صبر اور نماز دونوں کدھر تھا؟ نماز تو دونوں طرف تھی مگر صبر کدھر تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں سے کام لینا تھا تو کچھ کام تو, ایک کام تو دونوں طرف تھا, تو جو دونوں طرف تھا اللہ ان کے ساتھ ہے, یا جو ایک طرف تھا اللہ ان کے ساتھ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو جب تم پر مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے سہارا لو. اچھا, ان دونوں سے سہارا لینا ہے, پروردگار نماز والے کے ساتھ ہے یا صبر والے کے لیے؟ تو رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں صبر والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. یہاں سے ہو گئے. اچھا چلو, صبر والوں کے ساتھ ہوں. صبر کیا ہے؟ صبر کیا تھا؟ صبر اتنا بڑا صبر تھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء. یہ جو بل ہے اس سے بڑا بل ملتا ہے. یہ محاوراتی زبان میں وہ تو بل کی ہے ہی, لیکن اس کا ایک بل یہ بھی ہے کہ اس بل کے کئی جملے ہیں. اس بل سے کچھ لوگوں کے ماتھے پہ بل آتا ہے, اور کسی کے بازو میں بل آتا ہے, اور جب دیکھتے ہیں تو وہاں بل کی کیا ہیں, وہ زندہ ہیں. جنہیں ان کی زندگی پہ یقین ہے ان کے بازو میں بل آتا ہے, جنہیں ان کی زندگی پہ شک ہے ان کے ماتھے پہ بل آتا ہے. بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا کیسے زندہ ہیں؟ من و مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے, زندہ ہیں. لاشا ٹھنڈا ہو چکا تھا, زندہ تھے. سرتن سے الگ ہو گیا تھا, زندہ تھے. ہاں کیسے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں. یہ کس نے کہا؟
ہم کہے ہوتے تو انکار کر دیے جاتے. رب کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جس نے شعور دیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شعور تو تمہیں باشعور تو بنایا ہے مگر شعور کے سسٹم میں شہید کو سمجھنے کا شعور نہیں دیا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں کہ پہچان سکو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب شعور نہیں کہ پہچان سکو, شعور نہیں کہ پہچان سکو, اسی کشمکش میں تھے. دوسری طرف پروردگار نے کہہ دیا کہ تم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہو کہ کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے. انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے, زندہ ہے تو کیسے, زندگی کے لیے تو کھانا ضروری ہے, زندگی کے لیے تو زندگی کے لیے تو رزق ضروری ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابھی تم پریشان ہو رہے ہو. دوسرے موقع پہ کہہ دیا فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء, وہاں پہ بھی بل بڑا زبردست آیا, بل کی زور دیا, بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا یہاں کیا خاص بات ہو گئی؟ خاص بات یہاں یہ ہوئی کہ ان کے بارے میں مردہ سوچو نہیں. ایک طرف تو کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں, جب شعور نہیں ہے یہ بتا دیا گیا پھر بھی سوچ رہے ہو, کہا دیا کہ سوچو نہیں. اچھا چلو سوچو نہیں, اور اگر تم سوچ ہی رہے ہو وہ زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے, تمہیں یہی لگ رہا ہے نا کہ رزق نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, تو کیسی زندگی ہے؟ بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. کیسے زندہ؟ عند ربہم یرزقون, اپنے رب کی طرف سے روزی پاتے ہیں, کھاتے اور پیتے بھی ہیں. اچھا چلو اب بھی ہم پریشان ہیں. قرآن کا تعلق رسول نے جوڑا تھا اہل بیت سے, اب دیکھتے ہیں کہ تعلق جوڑنے کی وجہ سے قرآن کو اور اہل بیت کو دونوں کو مضبوطی سے تھامنے والے اب دیکھیں گے کہ قرآن کو دیکھ رہے تھے تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے مگر پریشانی یہ ہو رہی ہے سر تن سے جدا ہو چکا ہے, عقل نہیں کہہ رہی ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ سوچنا نہیں ہے. ارے سوچنا تو نہیں ہے مگر دلیل کیا ہے؟ جو اعتراض کر رہا ہے دلیل کیسے ہے کہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. تو معلوم یہ ہوا حسین نے کہا کہ اگر تمہیں اہل بیت سے قرآن کا ربط بابا علی کا کے ساتھ قرآن کا ربط سمجھ میں نہ آئے, ماں فاطمہ کے ساتھ اگر قرآن کا ربط سمجھ میں نہ آئے, بھائی حسین کے ساتھ اگر سمجھ میں نہ آئے, تو میں اس کڑی کا جو چادر رحمت میں چھپا ڈال کر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل البیت, اس کڑی کا میں آخری حصہ ہوں تو میں قیامت تک اس گتھی کو سلجھا دیتا ہوں. تو میں اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیسے زندہ ہے, وہ کیسے زندہ ہے. ہاں وہ اپنے نام سے زندہ ہوگا, وہ کرموں سے زندہ ہوگا, وہ اپنے کارنامے سے زندہ ہوگا, وہ اپنی شجاعت و بہادری سے زندہ ہوگا. یہ تعویل کرو گے بعد میں تو میں تمہیں زندگی سمجھا دیتا ہوں. دھڑ کربلا میں ہوگی اور سر نیزے پہ ہوگا, قرآن پڑھ کے بتاؤں گا حسین ایسے زندہ ہے, شہید ایسے زندہ ہے. دھڑ کربلا میں ہوگی, سر نیزے پہ ہوگا. حسین کہتے ہیں اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تو میں سمجھاتا ہوں, اس لیے کہ میرے نانا نے دونوں کو مضبوطی سے اپنے سامنے والوں کو ہدایت دی ہے. تو تم مجھے دیکھو تو میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں دیکھوں گا اور دکھا بھی دوں گا. معلوم یہ ہوا ہم نے دیکھا کہ اہل بیت کو مضبوطی سے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مگر اللہ کا قرآن ہے, مان تو رہے ہیں مگر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں, مان تو رہے ہیں مگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے. اگر دنیا والے کہیں گے تو کیسے سمجھایا جائے گا, اگر وہ پوچھیں گے کہ تمہارا قرآن ضرور کہہ رہا ہے مگر کوئی لاجک تو ہونی چاہیے, کوئی تھیوری تو ہونی چاہیے, کوئی پریکٹیکل تو ہونا چاہیے. بتائیں اگر وہ زندہ ہے تو کوئی ایک مثال دے دو, کوئی ایک مثال دے دو. تو حسین نے اپنی مثال دنیا کے سامنے رکھ دی. جب کوئی کہے شہید کیسے زندہ ہے, کہا ساری دنیا کہتی ہے شہید زندہ ہے مگر دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر دلیل دینی ہوگی تو مجھے دے دینا, اس لیے کہ میں نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں. اب آپ جائیں اور اب آپ دیکھ لیں کہ جب وہاں پہنچ رہے ہیں, یہاں پہ نیزے پہ پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا, اچھا وقت ہو گیا. اخیر میں باباد کربلا اصل میں ایک ایسا موضوع ہے, لیکن فضائل اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جن سے محبت کرتا ہے نا, محبت میں محبوب کی جو گفتگو ہوتی ہے, محبت اور عداوت کا جو معیار ہے وہ معیار ہی یہی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی شکل و صورت نہیں ہوتی, جناب محبت اور عداوت کی بڑی واضح شکل و صورت ہے.
محبت کی شکل و صورت یہی ہے کہ محبوب کے ذکر پہ گفتگو طویل کی جائے، اس موضوع کو ختم نہ کیا جائے، اس میں کچھ اور ارے یہ بات بھی اور پھر یہ بات بھی، گویا یہ محبت کی علامت ہے اور عداوت کی یہ علامت ہے کہ پھر یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو جناب عداوت کی صورت یہ ہے، عداوت کی صورت یہ ہے کہ حسین کے بابا مشکل کشا تھے تو کیوں نہیں بچائے، یہ عداوت کی علامت ہے۔ اور محبت کی علامت یہ ہے کہ علی کے بابا اور علی کے نانا پاورفل تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم نے پرورش کی ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے استقامت کی دعا کی تھی۔ دو نظریات ہیں۔ اب یہاں آ جائیں جو لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، یزید نے جو کچھ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اس نے حکم دیا تھا، لیکن جب یزید کے دربار میں امام آقا کا سر پیش کیا گیا، حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، حضرت سیدہ زینب بھی ہیں، اہل بیت کے وہ افراد جو بچ گئے تھے وہ سارے لوگ ہیں، وہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پرجلال انداز میں خطبہ بھی پیش کیا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے چلے آئے۔ وہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر یزید کی معصومیت ثابت کرنے والے افراد ایک طرف تو یزید کو معصوم ثابت کرنے والے اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان پہ انگلی اٹھانے والے، اب یہاں یہ ہے کہ اگر کربلا کی سرزمین پہ ان کے ساتھ نہیں گئے، اگر ان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ نہیں گئے تو یہ بتائیے کہ جب یہ خبر مدینے میں پہنچی تو کیا مدینے میں بغاوت نہیں ہوئی؟ جیسے ہی خبر مدینے میں پہنچ رہی ہے تو بغاوت ہوئی۔ یزید کو بچانے والوں اگر مدینے میں بغاوت ہوئی تو اگر تم نے یہ امام حسین کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا تو مخالفت تو ہونی ہے، مخالفت تمہارے خلاف ہو رہی ہے، تو مدینے پہ جو تم نے لشکر بھیجا تھا وہ کس لیے بھیجا تھا؟ واقعہ مدینے کے اندر جو لشکر بھیجا، کربلا کے واقعے کے چوتھے سال مدینے پاک پہ جو حملہ ہو رہا ہے سن 64 ہجری میں، اس حملے میں تم وارننگ دیے ہوتے، تربیت یافتہ لوگوں کو بھیجے ہوتے، لیکن آپ بتائیں وہ جانے والے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی یزید سے ہمدردی ہے، وہ جا کر قتل و غارت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ہزاروں افراد شہید کر دیے گئے۔ وہاں سے پھر مکہ کے حالات جب خراب ہوئے تو وہ مکہ مکرمہ پہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ پہ جب قتل و غارت کا ماحول ہو رہا ہے، آپ ذرا سوچیں کہ لوگ حدود حرم کے اندر جب داخل سمٹ رہے ہیں تو اس وقت میں منجنیق سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، غلاف کعبہ جل جا رہا ہے، غلاف کعبہ جس کی وجہ سے جلا وہ یزید ہے، اس کی چھت جو جل گئی اس کا بھی جو ہے اس کی بھی وجہ یزید ہے۔ کعبے کے اندر کے تبرکات میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آئے ہوئے دمبے کا جو سینگ تھا وہ بھی جل گیا، کعبے کی دیوار خستہ حال ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کا مسجد نبوی میں 3 دن تک یعنی 15 وقت کی نمازیں نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ میں تو مسجد میں دیوانوں کی طریقے سے پڑھا رہا تو مجھے چھوڑ دیا گیا پاگل سمجھ کے، مجنون سمجھ کے۔ مگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دانا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی نادانی کا کام بظاہر کر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسجد شریف کے اندر تھا، حضور کے روضہ اطہر سے آواز اذان کی سنائی دیتی اور میں نماز پڑھ لیتا وہاں تیمم کر کے۔ 15 دن 15 وقت کی نمازیں جا رہی ہیں جناب۔ آخر ہم تو حسین سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت نہ کریں تو ایمان ہی نہ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے قتل کے بعد بھی یزید سے جنہیں پیار آ رہا ہے، چلو یزید سے ہمدردی نہیں تھی
बड़ी नमाज से तो हमदर्दी थी जिसकी वजह से नबी की मस्जिद में 15 वक्त की नमाज नहीं हुई, मस्जिद पामाल हुई, उसके बाद भी यजीद से क्यों प्यार आ रहा है? काबे की हुर्मत पामाल हुई, उसके बाद भी यजीद से क्यों प्यार आ रहा है? आखिर कौन सी ऐसी रिश्तेदारी थी? तो कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि बचने वाले जो बच गए वो सब खत्म नहीं हो गए, वो शक्लें बदल गए, वो शक्लें बदल गए। उस दौर में जो जात से दुश्मन थे आज वो याद के दुश्मन बन गए, शक्लें बदली हैं। इस वजह से अपने मेयार को मजबूती से थामे रखें। आप जरा अंदाजा लगाएं कि उसके बाद यजीद पलीद हो जाता है, मर जाता है, खबर आम होती है, यहां से फौज चली जाती है, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं कि जिस तश्त में सजाकर सरे इमाम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया था और उसने छड़ी मारी थी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं गया कि लोग मदीने के अंदर तैयारी हो रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत कर चुके थे, लेकिन उधर वाक़या हो गया। इधर मक्का मुकर्रमा के अंदर तैयारियां चल रही थी कि हम इससे इंतकाम लेंगे, इधर मक्का मुकर्रमा पे अचानक संभलना मुश्किल था कि ऐसे में एक शख्स जो मुख्तार अबू उबैदा मुख्तार सक़फ़ी नाम से उस शख्स ने तैयारी की कि मैं इंतकाम लूंगा। जाहिर सी बात है कि हर एक के दिल में चिंगारी थी इंतकाम की। एक बड़ी फौज तैयार हुई और एक एक शख्स को चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया, हर एक को उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया। लेकिन फिर तारीख के ऐसे हकायक हैं कि वहां से रुख चेंज हो जाता है और रुख ऐसा बदलता है कि कभी कभी इंसान बड़े अच्छे कारनामे के बाद भी उसके नतायज बुरे निकल जाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि मोहब्बत में किया हुआ काम और मकसद के तहत किया हुआ काम, इसलिए कि 22,000 लोगों ने भी मकसद के लिए काम किया था, हर एक को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचना पड़ा। इसी तरीके से यहां भी एक मकसद के लिए काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसके भी हालात ऐसे ही हुए, जिसकी वजह हालात बिगड़ जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मुख्तार सक़फ़ी का मामला होता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मुख्तार सक़फ़ी जब एक एक को कत्ल किया, इसलिए कि सब कत्ल किए जा रहे हैं, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जिस तख्त पे बैठा था, जब ये कत्ल किया गया तो मुख्तार सक़फ़ी ने भी ये कहा, मुख्तार ने भी, कि आप लोग भी उस जिन लोगों ने देखा है जरा उसी तश्त में इस मलून का सर भी सजा के मेरे सामने पेश करो। तारीख ने वो मंजर भी देखा था कि जिस तख्त पे बैठने वाले के सामने इमाम पाक का सर पेश किया गया था, उसी शख्स का सर अब दूसरे शख्स के सामने पेश किया जा रहा था। यह दूसरा सर था जो पेश किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हर तरफ से उस मनसब की जय जयकार हो चुकी तो हालात करवट ले लेते हैं। मोहब्बत और मकसद का मेयार खुल के सामने आता है। उस मोहब्बत और मकसद के दरमियान निकलने वाले रास्ते से फिर हक व सदाकत का एक मार्का खड़ा होता है और उस वक्त में फिर हजरत मुसाब बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मकसद की मोहब्बत के मुकाबिल खड़े होते हैं और फिर उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। तारीख कहती है कि जब वो शख्स फिर मारा जाता है तो अब ये तीसरा शख्स होता है जो तख्त पे बैठता है और उसके सामने ये तीसरा सर होता है जो सामने पेश किया जाता है। हजरत मुसाब बिन जुबैर के सामने जब मुख्तार सक़फ़ी का सर पेश किया गया तो लोगों ने कहा कि ये कब तक सरों का कारोबार चलेगा, लेकिन उधर मरवान फिर पूरी आबोताब के साथ तैयार होता है और उसके बाद फिर
ابھی ایک جنگ سے، اور وہ بھی ایسی مضبوط فوج سے لڑنا تھا جو ایک ایک کو چن کے ماری جا چکی تھی، ان سے لڑنے کے بعد ابھی تازہ دم بھی نہ ہوئے تھے کہ مروان کا ایک وفد جو ہے تیار ہو کر وہ حضرت مصعب بن زبیر سے لڑ جاتا ہے، اور حضرت مصعب بن زبیر شہید ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مروان اسی تخت پہ بیٹھتا ہے، یہ چوتھا شخص ہوتا ہے۔ پہلا ابن زیاد ہوتا ہے جس کے سامنے امام حسین کا سر ہوتا ہے، دوسرا مختار ہوتا ہے جس کے سامنے ابن زیاد کا سر ہے، تیسرے حضرت مصعب ہوتے ہیں جن کے سامنے مختار کا سر ہے، اور یہ چوتھا مروان ہے جن کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں ایسے جری اور بہادر جو ایوان میں بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ پروردگار تو نے میری زندگی تو دراز کی ہے، میں چاہتا ہوں مجھے زندگی کے وہ لمحے بھی عطا فرما دے کہ میں اس ملعون اور نابکار کا بھی سر کسی پانچویں شخص کے سامنے اس کا بھی سر پیش ہوتے ہوئے دیکھوں۔ اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ قلعے کی دیواروں کو منہدم کیا جائے اور اس کے بعد اسے دفن کیا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں 72 نفوسان قدسیہ کے اس خون ناحق کا خون دنیا کے سامنے ایسا ابال بار رہا تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس 1,40,000 تقریباً اتنے افراد جو اس سنگین مراحل سے گزرنے کے بعد اتنے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی، بعض اس میں شہادت کے مقام پر پہنچے اور بعض وہ جس کے حقدار تھے وہ وہاں پہنچے۔ تو اب یہاں بتانا یہ ہے کہ کربلا خود میں ایک کربلا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد آخر میں اینڈنگ جو ہے وہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف جب کلمہ پڑھنے والے تھے تو لڑائی کیوں تھی؟ لڑائی کیوں تھی؟ اذانیں دونوں طرف تھی تو لڑائی کیوں تھی؟ لڑائی اس بات کی تھی کہ صرف اذان اور اقامت کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے اگر شراب کو حرام کہا ہے تو شراب کو حرام ماننا حسینیت ہے اور شراب کو حلال ماننا یزیدیت ہے۔ جھوٹ کو جھوٹ ماننا اور گناہ عظیم ماننے کا نام حسینیت ہے، اور جھوٹ پہ رواداری کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اسی کا نام یزیدیت ہے۔ زنا ایک سنگین جرم ہے، اس جرم کو ماننے والے کو حسینیت کا نام دیا جائے گا اور اس جرم کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ٹال دینے والے کو یزیدیت کہا جا رہا ہے۔ فیصلہ یہ کیا جائے کہ ہم خیمے میں کھڑے تو ہیں، عمل کس کا ہے، یہ ہمیں ایک نتیجہ۔ دوسری طرف بیعت کس ہاتھ کی ہونی چاہیے؟ یہ بیعت مرید ہونے والا نہیں ہے۔ اپنا قائد کسے تسلیم کیا جائے، اپنا رہنما کسے تسلیم کیا جائے۔ اس دور میں جو دیانتدار ہوگا، جو وفادار ہوگا، اس کی دیانتداری اور وفاداری کی بنیاد پہ اس کا ہاتھ یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہویا جائے۔ تو کربلا اپنے اندر کئی ایک پیغام چھپائے ہوئے ہے، اس لیے پیغام کربلا کے حوالے سے کبھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ یہاں فضائل کے باب پر تھوڑی سی گفتگو اور تمہید میں تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، اب میرے پاس بھی وقت کی بڑی خاص قلت ہے، اس لیے میں آپ تمامی حضرات کے لیے کوئی بہت کچھ تو نہیں کہہ سکا، مگر کوشش یہی رہی کہ جو بات بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے اس میں محبت کا پہلو ہو، اس میں محبت کا پہلو ہو۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، اللہ کا کام بندہ نہ کرے، بندہ بندوں والا کام کرے۔ موجودہ دور میں ہم کسی کے جنت و جہنم کے ٹھیکیدار نہ بنیں۔ ہاں، محبت اہل بیت کی بنیاد پہ اگر اہل بیت اطہار کے مقام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار نے جن کی خلافت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، جناب اعتراض کرنے والے کو ہم اہل بیت کا محب نہیں مانتے، اس لیے کہ جس کی خلافت پر
جس کی خلافت پر ان لوگوں نے بھی یقین کیا, اور یقین اس لیے کیا کہ یہی ترتیب تھی جو اللہ اور رسول کی طرف سے تھی. نبی نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت کے ہوں گے. پوچھنا یہ ہے کہ 30 سال خلافت کے ہوں گے اور میرے بعد یہ مراحل ہوں گے, تو ان مراحل سے گزرنے کے تمام مراحل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہر ایک کے دور میں مشیر اعلیٰ کی حیثیت سے رہے, ہر ایک کے سامنے مولا کہے گئے, ہر ایک کے لیے محترم رہے, ہر ایک نے عزت و تکریم کی, اور عزت و تکریم کا معیار یہ رہا کہ عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام اگر رکھا تو اگر حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا حضور نے رکھا, حسین رکھا حضور نے رکھا, محسن رکھا حضور نے رکھا, لیکن عباس رکھا علی نے رکھا, ابو بکر رکھا علی نے رکھا, عمر نے رکھا علی نے رکھا, عثمان رکھا علی نے رکھا. علی نے جو اپنے ساتھیوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے, تو جناب ہم علی سے ایسی محبت کرتے ہیں, یا علی اے علی مشکل کشا, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے آپ نے جو نام رکھا ان ناموں سے بھی محبت ہے. آپ نے جن کی خلافت ایکسپٹ کی ہے وہ خلافت تو ہم اہل سنت ہونے کی بنیاد پر, اس بنیاد پہ بھی کہ ہم آپ کو مولا علی, آپ کی محبت بھی ہے, اہل بیت کی بھی محبت ہے, حکم رسول بھی ہے, حکم رسول کے اعتبار سے بھی صحابہ کے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ اہل بیت کے تعلق کی بنیاد پہ بھی ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ ہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں شریعت پر استحکام عطا فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی بولنے میں سبقت لسانی یا بولنے کے رو میں, یہ اور بات ہے کہ جب انسان کسی سفر پہ جانے کی تو کبھی کبھی کیا ہے وہ نیٹ ورک چھوڑتا رہتا ہے, تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ربط کہیں کہیں ٹوٹتا رہا, جس بات کا مجھے اندازہ رہا, لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے, لیکن ذہنی انتشار کی بنیاد پہ اگر کسی طریقے سے کوئی ایسا جو تشنگی رہ گئی ہو, یا کہیں ایسا جملہ جو لائے کہ گرفت ہو جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے, یا ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے میں کوئی بات ایسی ہو جو اتنی ہلکی ہو کہ بڑی شخصیتوں کے لیے ہلکی ہو گئی ہو, تو میں پروردگار تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.